گاؤں کی اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر چلتے ہوئے میں شرفو چاچا کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ دوپٹے کے ساتھ آدھا منہ ڈھکا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں اپنے کپڑوں والی گٹھری پکڑی ہوئی تھی جس میں میرے چند ایک جوڑے اور 2-3 ضرورت کی اشیاء تھیں۔ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں پر حویلی میں کام کرنے کے لیے آئی تھی۔ میری عمر 18 برس تھی۔ میرا تعلق جس جگہ سے تھا وہاں بہت ہی غربت تھی۔ زیادہ تر لوگ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو دور دراز کے لوگوں میں کام کرنے کے لیے بھیج دیتے تھے۔ ان سے پہلے میں نے شہر کے 2 سے 3 گھروں میں کام کیا تھا، مگر وہ لوگ بہت ظالم تھے، وقت پر پیسے بھی نہیں دیتے تھے، اس لیے وہاں سے میں نے کام چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے کافی دفعہ میری پٹائی بھی کی تھی۔ اب مجھے ایسے گھروں میں کام کرتے ہوئے ڈر لگتا تھا، مگر اماں ابا کی مجبوری تھی۔ ہم لوگ حالات کے ستائے ہوئے لوگ تھے، کام کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ میرے دل میں یہی خوف اور ڈر تھا کہ نہ جانے میرے ساتھ وہاں پر کیسا سلوک ہوگا۔ میں نے اماں کو منع کیا تھا کہ وہ مجھے یہاں مت بھیجا کریں، کسی اور کام پر لگا دیں جہاں پر میں صبح جاؤں اور شام کو گھر واپس آ جایا کروں۔ ہمارا گاؤں پسماندہ ہونے کے باعث وہاں پر اتنے زیادہ پیسے بن نہیں پاتے تھے۔ زیادہ پیسوں کے لالچ میں میرے ماں باپ مجھے ایسے ہی گھروں میں بھیجتے۔ اس بار تو میں ایک گاؤں کی بڑی سی حویلی میں جا رہی تھی۔ حویلیوں کے بارے میں نے بہت زیادہ باتیں سنی کہ یہ لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں اور اپنی ملازمین سے بہت زیادہ کام کرواتے ہیں۔ میرا تو کام کرنے کا بالکل بھی من نہیں کرتا تھا۔ ماریں کھا کھا کر میرے جسم کا پور پور دکھتا تھا۔ اندر سے مجھے ان امیر لوگوں سے شدید نفرت تھی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ اگر امیر انسان بن کر اس نے لوگوں پر ظلم کرنا ہے تو اس سے اچھا ہے انسان کے پاس اتنا پیسہ ہی نہ آئے۔ نہ جانے کیوں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دولت سے نواز دیتا ہے جنہیں انسانیت کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے شکوے کرتی رہتی تھی۔ میں ہر ایک سے ناراض تھی، اپنے ماں باپ سے بھی اور ارد گرد موجود تمام لوگوں سے بھی۔ ہر کوئی مجھے ظالم لگتا تھا اور اپنا آپ مظلوم، جیسے میں نہ جانے اس دنیا میں کسی ہرن کی مانند گھوم رہی تھی جس کا شکار ہر کوئی کرنا چاہتا ہے۔ میں بالکل تنہا اور اکیلی کھڑی تھی۔ کوئی میرا ہمدرد اور چارہ گر نہیں تھا جو مجھے اپنے آپ میں سمیٹ لے، جو میری حفاظت کرے۔ میں تو تتلیوں کے پیچھے بھاگنا چاہتی تھی۔ میں زمین کو رنگوں سے مزین کرنے کی خواہش رکھتی تھی، مگر اس جہان کے لوگوں نے مجھے کسی درندے کی مانند جھپٹ کر قید کر لیا۔ میرے خواب ادھورے رہ گئے اور مجھے سماج نے بیڑیاں پہنا کر باندی بنا لیا۔ شہر میں رہنے والے لوگوں کے طرز زندگی ہم لوگوں سے بہت مختلف تھے۔ مجھے ان کی زندگی بہت اچھی لگتی تھی۔ وہ بہت قیمتی اور خوبصورت کپڑے پہن کر فر انگریزی بولتی جایا کرتی تھی۔ ان کی آدھی باتیں تو مجھے انگریزی میں ہونے کی وجہ سے ویسے ہی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن میں ان سے بہت متاثر تھی۔ مگر اخلاق کے وہ لوگ اتنے ہی برے تھے، میرے ساتھ بہت بدتمیزی کرتے۔ ظاہری حلیہ تو ان کا بے حد خوبصورت اور اعلیٰ تھا، مگر اندر سے ان کے دل اتنے ہی کالے تھے۔ میرا بھی بہت دل چاہتا کہ میں بھی انہی کی طرح رہن سہن اپناؤں، مگر جب ان کے اندر سے کالے دل دیکھے تو پھر میں نے اللہ سے یہی کہا، اگر انسان کا دل اچھا ہو مگر پیسے کا غریب ہو، پھر بھی وہ ان لوگوں سے بہتر ہے جو دولت کے غرور میں لوگوں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حویلی آ گئی۔ شرفو چاچا نے مجھے یہ نوکری ڈھونڈ کر دی تھی۔ وہ بہت شاندار حویلی تھی۔ میں شہر میں جن گھروں میں کام کر چکی تھی ان گھروں سے کہیں زیادہ بڑی اور بے حد خوبصورت تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ کسی قدیم مغلیہ دور میں تعمیر کی گئی ہو، لیکن میرے ذہن میں تو بس یہی خیال چل رہے تھے، نہ جانے اس حویلی کے مکین کیسے ہیں، نہ جانے میرے ساتھ وہ کیسا سلوک کریں گے۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں اندر چلی گئی۔ انہوں نے بیگم صاحبہ سے میرا تعارف کروایا۔ ان کا حلیہ ویسا ہی تھا جیسا کہ ایک حویلی کی بیگم کا ہو سکتا ہے۔ شلوار قمیض کے اوپر دوپٹہ بہت سلیقے سے لیا ہوا تھا، کانوں میں سونے کی بالیاں اور ہاتھوں میں 2-3 انگوٹھیاں تھیں۔ وہ چہرے سے ہی بہت باروب خاتون لگ رہی تھی۔ ان کا قد کاٹ بھی کافی اونچا لمبا تھا، چہرے کی رنگت بھی بے حد سرخ و سفید تھی۔ حویلی کے دوسری طرف سرونٹ کوارٹر بنے ہوئے تھے، وہاں پر میرے علاوہ بھی چند لڑکیاں اور تھیں۔ مجھے انہی لڑکیوں کے ساتھ ہی کمرہ دے دیا گیا۔ مرد حضرات کا کوارٹر بالکل دوسری طرف بنا ہوا تھا۔ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کے کوارٹر میں آنے جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں پر ساری لڑکیاں میری ہی طرح مجبور تھیں۔ شروع میں تو مجھے ان کے رویے بھی بہت عجیب لگ رہے تھے۔ میرا کسی کو بھی بلانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ میرے کمرے میں ایک اور لڑکی تھی۔ اس کمرے میں 2 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے بار بار بلانے کی کوشش کی۔ وہ بہانے سے میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی، لیکن میں لوگوں کے ساتھ زیادہ فری نہیں ہوتی تھی۔ میں بس ہوں ہاں میں ہی جواب دے رہی تھی۔ اسے یہاں پر نوکری کرتے ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ اس نے مجھے بیگم صاحبہ کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک اچھی خاتون ہے، مگر اصولوں کی بھی بہت پکی ہیں۔
انہیں ہر کام وقت پر چاہیے ہوتا ہے۔ ویسے وہ ملازمین کو وقت پر تنخواہیں بھی دیتی ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں کھانا بھی انہی کی طرف سے دیا جاتا ہے۔ کوارٹر کے اندر چھوٹا سا کچن تھا جہاں پر ایک چولہا تھا اور چائے بنانے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی ملازم کا کچھ کھانے کو دل چاہتا تو حویلی سے بنوا کر کھا سکتا تھا، اور مزید کھانے پینے کی تھوڑی بہت چیزیں سب ملازمین کے کوارٹر میں رکھ دی جاتی۔ بیماری کی صورت میں علاج کروانا بھی حویلی والوں کے ذمے تھا۔ حویلی کا سارا انتظام بیگم صاحبہ بذات خود دیکھتی تھی۔ اس لڑکی کا نام روبینہ تھا۔ وہ حویلی والوں کی بہت تعریفیں کر رہی تھی۔ یہ تو مجھے اس بات کا پتہ تب چلنا تھا کہ اس کی بات میں کتنی سچائی ہے جب میں خود ان لوگوں کے ساتھ چند دن گزارتی۔ مجھے جو کام دیا گیا تھا وہ حویلی والوں کے بستر سیدھے کرنا اور ان کے کمروں کی ڈسٹنگ کرنا تھا۔ اس کام کی مجھے ویسے ہی بہت اچھی پریکٹس تھی۔ میں نے ان لوگوں کے بستر بہت سلیقے کے ساتھ سیٹ کیے اور ساری ڈسٹنگ کرنے کے بعد چیزوں کو بھی بہت ترتیب کے ساتھ رکھا۔ بیگم صاحبہ نے جب میرا کام دیکھا تو انہوں نے تعریف کی۔ مجھے بہت اچھا لگا۔ پہلی بار زندگی میں کسی نے میرے کام کی تعریف کی تھی، ورنہ تو میرے حصے میں گالیاں ہی آتی تھیں۔ میرے اندر مزید کام کرنے کی لگن بڑھی۔ حویلی کے اندر بہت زیادہ کمرے تھے، لیکن ان میں سے چند ایک کمرے ہی زیر استعمال تھے۔ باقی تمام کمرے فارغ ہی پڑے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود بھی ان کی صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا۔ چند دنوں کے بعد میری ڈیوٹی بدل گئی۔ مجھے حویلی کے لان کو صاف کرنا تھا۔ میں اس کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر دوسری طرف پڑی تو وہاں پر بہت سارے جانور اور پرندے بھی رکھے ہوئے تھے۔ وہ کوئی چھوٹا سا فارم ہاؤس لگ رہا تھا۔ وہیں پاس ایک بہت ہی خوبصورت ہرن بھی کھڑا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہرن غلطی سے یہاں آ گیا ہے، کیونکہ حویلی سے کچھ ہی دور جنگل بھی تھا۔ وہ اس حویلی کا جانور نہیں لگ رہا تھا۔ اس ہرن کی آنکھوں میں مجھے بے بسی دکھائی تھی۔ اسے تیر لگا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی شکاری نے اسے شکار کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں آگے بڑھی اور تیر نکالا۔ جلدی سے حویلی کے اندر سے کچھ ہلدی وغیرہ لا کر اس کی پٹی کی۔ کچھ دیر تک وہ وہیں لیٹا رہا اور میں لان کی صفائی کرنے لگی۔ جب میں فارغ ہوئی تو ہرن کو دیکھنے آئی تو وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا۔ میں نے اس واقعے کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا۔ رات کو جب میں سونے کے لیے لیٹی تو کچھ ہی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی۔ پورا دن مشقت کرنے کے بعد اتنی تھکاوٹ ہوتی تھی کہ لیٹتے ہی نیند کی دیوی مہربان ہو جاتی تھی۔ میں نے خواب دیکھا کہ وہ ہرن جسے میں نے زخمی حالت میں پا کر اس کی مدد کی تھی، وہ ایک خوبصورت شہزادے کی شکل میں ڈھل جاتا ہے، اور میں نے شہزادیوں جیسا خوبصورت فراک زیب تن کیا ہوا تھا۔ میرے سر پر تاج تھا۔ ارد گرد ہلکی ہلکی دھند نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پاس ہی ایک ندی تھی۔ اس ندی میں سوان گھوم رہے تھے۔ پاس ہی ایک سفید گھوڑے والی بگھی کھڑی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بگھی پر بٹھایا، خود میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا اور گھوڑا دوڑانے لگا۔ ہر تھوڑی دیر بعد مجھ پر نظر ڈالتا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک جہان نظر آ رہا تھا۔ مجھے لے کر وہ ایک بہت بڑے محل میں آیا جہاں پر ہر طرف لوگ ہمارے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ پھولوں کی روش بنی ہوئی تھی جس پر قدم رکھتے ہوئے میں محل کے اندر داخل ہو گئی۔ میرے پاس وہی جنزادہ شہزادہ کھڑا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میں سہج سہج کر قدم رکھ رہی تھی۔ شہزادیوں جیسی آن بان کے ساتھ میں محل کے اندر داخل ہوئی۔ ہر کوئی ہم دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا اور ان کے چہروں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی۔ اس قدر خوبصورت خواب میں نے اپنی زندگی میں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تو اس کے اثر سے ہی نہیں نکل پا رہی تھی۔ ابھی فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور تسبیح کرنے لگی۔ روبینہ سے میں نے اس کا قرآن پاک لے کر کچھ دیر تلاوت کی تاکہ میرے دل کو سکون ملے۔ میرا بہت دل چاہا کہ کاش میری اصل زندگی بھی ایسی ہی ہوتی۔ اس کے بعد میں اپنے کام پر چلی گئی۔ بیگم صاحبہ ہر تھوڑے دنوں بعد ہر ملازمہ کی ڈیوٹی کو تبدیل کر دیتی تھی۔ آج میں ان کے بیٹے کا کمرہ صاف کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک بستر سے نہیں اٹھا تھا۔ اچانک میری نظر ان کے سوئے ہوئے بیٹے پر پڑی تو وہ کافی خوبصورت لڑکا تھا۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے پر معصومیت صاف نظر آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ گیا اور اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی اور اس کی نظریں مجھے اپنے وجود پر رینگتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس کی نظروں میں مجھے بہت گندگی محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دل میں بس یہی تھا کہ میں فوراً سے کمرے کی صفائی کروں اور نکل جاؤں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس کی نظروں سے بچنے کا مجھے واحد حل یہی نظر آیا، مگر اندر یہ بھی ڈر تھا کہ اگر صفائی ٹھیک سے نہ کی تو بیگم صاحبہ سے بہت ڈانٹ پڑے گی اور وہ دوبارہ مجھے کمرہ صاف کرنے کے لیے بھیج دیں گی۔ اس نے سر سے لے کر پیروں تک مجھے گھورا۔ اسی دوران بیگم صاحبہ بھی آ گئیں۔ انہوں نے فوراً مجھے کوئی کام بتایا اور مجھے کمرے سے باہر نکلنے کا موقع مل گیا۔
اس کے بعد جب تک ان کا بیٹا کمرے سے باہر نہ نکل گیا میں دوبارہ کمرے کی صفائی کرنے نہیں گئی۔ اگلے دن میں نہا کر باہر نکلی تو روبینہ کی آنکھوں میں میرے لیے ستائش نظر آ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، واہ تم تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہو۔ میرے بال بے حد لمبے تھے اور شیمپو کرنے کے بعد اور بھی خوبصورت لگتے۔ گیلے نم بالوں میں میری گندمی رنگت بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میرا رنگ گندم کے خوشوں جیسا تھا اور چہرے میں بے حد اٹریکشن تھی۔ میں عام طور پر بہت ہی بوسیدہ اور پرانے کپڑوں میں ملبوس نظر آتی، مگر آج میں نے قدرے بہتر کپڑے پہن رکھے تھے۔ میرا حسن بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں شرما گئی اور چہرہ سرخ پڑنے لگا۔ وہاں باتھ روم میں ایک آئینہ نصب تھا جہاں پر میں نے خود کو دیکھا اور روبینہ کی باتوں میں سچائی نظر آئی۔ اس کے بعد میں نے دوپٹہ سر پر لیا اور کام کے لیے حویلی چلی گئی۔ وہاں کچھ دیر بعد حویلی والوں کا بیٹا آ گیا۔ وہ ٹھٹک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میرے سر پر سے دوپٹہ ڈھلک گیا تو میں نے فوراً اسے سیدھا کیا۔ اس کی نظر میرے لمبے بالوں پر پڑی تو آنکھوں میں ستائش تھی۔ میں جلدی جلدی کام ختم کر کے وہاں سے نکلنے لگی تو اس نے مجھے روک کر کہا کہ میں اس سے کچھ پیسے لے لوں اور اپنے لیے نئے کپڑے بنواؤں۔ میں نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو ایک نظر دیکھا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے سے اس کے ہنسنے کی آواز میرے کانوں میں پڑی، جیسے میری حرکت نے اسے بہت محظوظ کیا ہو۔ مجھے اس کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگ رہے تھے، لیکن مجھے اتنا بھروسہ تھا کہ وہ اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک دو بار اس ہرن کی جھلک بھی دکھائی دی۔ میں اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا۔ مجھے لگا میری نظر کا دھوکہ ہے۔ ایک دن ایسے ہی میں کام کرنے کے بعد حویلی کی چھت پر ٹہل رہی تھی کہ اچانک مجھے حویلی کی چھت پر ایک کمرہ نظر آیا۔ میرے اندر تجسس نے سر اٹھایا۔ میں نے اس کمرے کو کھولا تو ایسا لگا جیسے وہ کمرہ کافی عرصے سے بند پڑا ہو۔ ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے، دھول مٹی بھی بہت زیادہ تھی۔ میں آگے بڑھی تو اس دروازے کے اندر مجھے ایک اور دروازہ نظر آیا۔ جو ہی میں نے وہ دروازہ کھولا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی اور دنیا میں آ گئی ہوں۔ یہ بالکل وہی دنیا تھی جیسی میں نے اپنے خواب میں دیکھی تھی۔ وہاں پر بہت سارے لوگ تھے اور ایک خوبصورت محل بھی نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی تھی۔ لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے۔ بہت خوبصورت گیتوں کی آواز میرے کانوں میں پڑنے لگی۔ ہر طرف خوبصورت سما دکھائی دیا۔ مجھے دور سے وہی جنزادہ سردار آتا دکھائی دیا جو میرے خواب میں آیا تھا۔ میرے ارد گرد بہت سی عورتیں لباس لے کر آ گئیں۔ انہوں نے اندر لے جا کر مجھے لباس تبدیل کروایا۔ وہاں پر ہر طرف آئینے نصب تھے۔ میں نے آئینے کے اندر اپنا عکس دیکھا تو میں بے حد حسین و جمیل لگ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب خواب ہے یا حقیقت۔ کافی دیر تک میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر وہ شہزادہ آیا۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے لے کر چلا گیا۔ ہم لوگ محل کی چھت پر کھڑے تھے۔ نیچے سے اس کی پوری رعایا نظر آ رہی تھی۔ ہر طرف بہت شور و غل تھا۔ مجھے یہ منظر بے حد حسین لگا۔ میرا دل چاہا وقت یہیں رک جائے اور میں کبھی واپس نہ جاؤں۔ اچانک وہاں پر بہت بڑے بڑے پرندوں نے حملہ کر دیا۔ جنزادے سردار نے مجھے ان سے بچایا اور میرا ہاتھ تھام کر واپس مجھے وہ اسی کمرے میں چھوڑ گیا اور مجھے کہا کہ وہ دوبارہ آئے گا، ابھی اسے جانا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں نے بہت بار اسے کھولنے کی کوشش کی مگر وہ نہ کھلا۔ میرا لباس بھی تبدیل ہو چکا تھا۔ میں اپنے پرانے حلیے میں کھڑی تھی۔ جب انہوں نے مجھے لباس پہنایا تھا تو ایک انگوٹھی بھی پہنائی گئی تھی۔ وہ انگوٹھی مجھے شہزادے نے اپنے ہاتھوں سے پہنائی تھی اور وہ میری انگلیوں پر ابھی بھی موجود تھی۔ میں نے فوراً وہ انگوٹھی اتار کر چھپا لی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے دیکھے اور سوال کرے، کیونکہ آج سے پہلے میرے ہاتھ پر ایسی انگوٹھی کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی، اور اتنی قیمتی انگوٹھی دیکھ کر تو ہر کوئی یہی سمجھتا کہ میں نے حویلی والوں کی چرا لی ہے۔ میں اپنے اوپر الزام نہیں لگوانا چاہتی تھی۔ میں اپنے کوارٹر میں آ گئی۔ پوری رات میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ میں اسی منظر کے بارے میں سوچتی رہی۔ میں ہر روز اس انگوٹھی کو دیکھتی رہتی اور خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ اس دن میں حقیقت میں اس منظر میں موجود تھی، وہ کوئی خواب نہیں تھا۔ میرا بہت دل کیا کہ میں دوبارہ اس منظر کا حصہ بن سکوں، لیکن اس دن کے بعد دوبارہ وہ جنزادہ سردار مجھے نظر نہ آیا۔ ایک دن میں کمرے میں لیٹی ہوئی تھی، اچانک روبینہ کمرے میں داخل ہوئی۔ میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کے چہرے پر مختلف قسم کے رنگ بکھرے ہوئے تھے، جیسے وہ کسی چیز سے بہت زیادہ خوش ہو۔ وہ خوشی اس سے چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ روبینہ ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ میرے چہرے پر اٹریکشن بہت زیادہ تھی، لیکن اس کا تعلق کشمیر سے تھا، اور کشمیر کے لوگ تو ویسے ہی بے حد سندر ہوتے ہیں۔ اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ تھا۔
میں نے اس سے کہا کہ وہ کس بات سے اتنا خوش نظر آ رہی ہے، مجھے بھی تو بتائے۔ وہ بہت مزے سے کہنے لگی، میں اپنے دل کے مہاراج سے مل کر آ رہی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ کون شخص ہے جس کے پیچھے وہ اس قدر مری جا رہی ہے؟ کہنے لگی، تم بھی سنو گی تو میری قسمت پر رشک کرنے لگ جاؤ گی۔ میری آنکھوں میں حیرت کا سمندر تھا۔ اس نے جب مجھے بتایا کہ وہ حویلی کے مالک سے مل کر آ رہی ہے، یعنی کہ ہماری مالکن کا وہی بیٹا جو مجھے بھی اپنی گندی نظروں سے دیکھتا تھا، یہ سنتے ہی میرا دماغ گھوم گیا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ ایسے لڑکے صرف ہم جیسی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزاری کرتے ہیں۔ میری عمر کم تھی لیکن میرا تجربہ بہت تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اس خوش فہمی سے باہر آ جائے۔ وہ لڑکا صرف تمہارے ساتھ وقت گزاری کر رہا ہے، وہ تمہیں استعمال کرنے کے بعد چھوڑ دے گا، اس لیے بہتر ہے تم اس سے دور ہی رہو۔ میری بات کا وہ برا ہی مان گئی۔ کہنے لگی، تم اس پر الزام مت لگاؤ، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ کبھی مجھے دھوکہ نہیں دے گا۔ کل کو میرے ساتھ شادی کرے گا، پھر میں مالکن بنوں گی۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، یہ لڑکے لڑکیوں کو کیسے کیسے جھوٹے قسم کے خواب دکھاتے ہیں۔ وہ صرف اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں اور انہیں رونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ چاہنے کے باوجود بھی میں اسے مزید نہ سمجھا سکی، لیکن میں اس کے لیے دعا گو تھی کہ وہ جیسا سوچ رہی ہے ویسا ہی ہو۔ میرے ذہن میں بہت سی باتیں تھیں جو میں اسے کہنا چاہتی تھی۔ میں اسے یہ بات بتانا چاہتی تھی کہ یہ لوگ اپنے جیسے لوگوں میں ہی شادیاں کرتے ہیں، ہمارے جیسے لوگوں کو یہ صرف ملازم رکھنا ہی پسند کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد میری اس بارے میں کوئی بات نہ ہوئی۔ کچھ دنوں کے لیے وہ اپنے گھر رہنے کے لیے چلی گئی۔ اس کے حصے کا کام بھی مجھے کرنا پڑ رہا تھا۔ میں جب سے یہاں آئی تھی اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے نہیں جا سکی تھی، کیونکہ یہ لوگ چھٹی 2-3 مہینے کے بعد ہی دیتے تھے، وہ بھی صرف 2 سے 3 دن رکنے کی اجازت دیتے تھے، اس کے بعد ہمیں کام پر آنا ہوتا تھا۔ میں 2-3 بار موقع پا کر حویلی کے اسی کمرے میں گئی تھی، لیکن وہ دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ اس حویلی کی ایک بہت ہی پرانی ملازم نور بی بی تھی۔ میں نے بہانے سے اس سے اس کمرے کے متعلق پوچھا کہ یہ کمرہ کبھی نہیں کھلتا کیا؟ انہوں نے کہا کہ آج سے کئی سال پہلے اس کمرے میں کچھ جنات وغیرہ کو محسوس کیا گیا تھا، اسی لیے اس کمرے کو بند کر دیا گیا اور وہاں پر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ صفائی کے لیے بھی کوئی وہاں پر نہیں جاتا، ورنہ وہ جنات بہت غصہ کرتے ہیں۔ میں نے مزید پوچھا کہ ایسا کیا واقعہ پیش آ گیا تھا؟ وہ ہنسنے لگی کہ مجھے کیوں اتنا تجسس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے جنات کے واقعات سننے میں بہت مزہ آتا ہے، اس لیے پلیز آپ مجھے بتائیں تاکہ میں بھی احتیاط کروں اور وہاں پر نہ جاؤں۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے کم از کم 25 سال ہو گئے ہیں۔ اس وقت بیگم صاحبہ کی بھی شادی کو 2-3 سال ہی گزرے تھے جب میں یہاں پر ملازمہ لگی تھی۔ تب بھی اس حویلی کا کچھ حصہ ابھی زیر تعمیر تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے مکمل تعمیر کروایا گیا اور اس کمرے کی جانب کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ کافی عرصے تک یہ کمرہ ویران ہی پڑا رہا۔ حویلی بہت بڑی تھی، اس وقت ملازم بھی کم تھے، بیگم صاحبہ کو خود بھی تھوڑا بہت گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا پڑتا تھا، اسی لیے اتنا وقت بھی نہیں ملتا تھا کہ اس کمرے کی بھی دیکھ بھال کی جائے۔ کچھ ویسے بھی سیڑھیاں چڑھ کر پھر ہی وہاں جایا جاتا تو اس لیے وہ نظر انداز ہی ہوتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں پر جنات نے بسیرا کر لیا، وہ گھر میں ملازمین کو نظر آنے لگے۔ تب ابھی بیگم صاحبہ کی اولاد بھی نہیں تھی، گھر میں چیزیں غائب ہو جاتی، وہ چھوٹی موٹی شرارتیں کرتے۔ 1-2 بار تو انہوں نے ملازمین کے ساتھ ساتھ بیگم صاحبہ کو بھی ڈرا دیا۔ گھر میں ایک سایہ نظر آتا تھا، ہر کوئی ڈرنے لگا تھا۔ پھر ایک بزرگ کو بلایا گیا، انہوں نے ان جنات سے کہا کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ جائیں، مگر وہ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ اس پورے گھر کے اندر نہیں گھومیں گے، بلکہ وہ اپنا بسیرا صرف اسی کمرے کی حد تک رکھیں گے تو بہتر ہے، اور وہاں پر کوئی نہیں جائے گا۔ وہ جگہ ان کو دے دی گئی، لیکن بدلے میں وہ اس پوری حویلی کے اوپر قابض نہیں ہوں گے، صرف اس کمرے کی حد تک رہیں گے۔ انہوں نے اس بات کو مان لیا اور اب تک وہاں اس کمرے میں کوئی نہیں جاتا، اس کمرے کو باہر سے لاک کر دیا گیا ہے۔ نور بی بی کو کوئی کام یاد آ گیا، وہ اٹھ کر چلی گئیں۔ میں بھی ذہن میں مختلف خیالات لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ میرے ذہن میں اب یہی گھوم رہا تھا کہ وہ جنات ہی ہیں جن کے علاقے میں چلی گئی تھی، مگر انہوں نے تو مجھے کچھ نہیں کہا، بلکہ میرا بے حد اچھا استقبال کیا گیا۔ میں وہ انگوٹھی بھی دیکھنے لگی جو میں نے چھپا کر اپنے دوپٹے کے پلو میں باندھی ہوئی تھی۔ جب میں اکیلی ہوتی تو میں اسے وہاں سے نکال کر دیکھ لیتی تھی۔ ایک دن میں سوئی ہوئی تھی، خواب میں مجھے دوبارہ وہی جنزادہ نظر آیا۔ وہ مجھے بہت پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا میں نے اس پر بہت بڑا احسان کیا ہے جسے وہ کبھی نہیں چکا سکتا۔ میں نے خواب کے اندر ہی اس سے پوچھا کہ میں نے اس پر کیا احسان کیا ہے؟
وہ بولا کہ جس ہرن کی میں نے جان بچائی تھی وہ وہی تھا، اور اس کا تعلق قوم جنات سے ہے، وہ ان کا سردار ہے۔ اس کا مطلب میرا شک بالکل ٹھیک تھا۔ خواب کے اندر ہی اس نے مجھے اپنے بارے میں ساری حقیقت بتا دی۔ وہ مجھے لے کر خوبصورت پہاڑوں اور جھرنوں کے درمیان ایک وادی میں لے گیا۔ بہت خوبصورت وادی تھی، وہاں اتنی پیاری تتلیاں تھیں، میں انہیں پکڑنے لگی۔ ایک تتلی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میرے ہاتھ میں آنے کے بعد وہ تتلی ایک دم کسی خوبصورت پری کی شکل اختیار کر گئی۔ وہ میرے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ اے خوبصورت شہزادی، اگر آپ کی کوئی خواہش ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ میں بے اختیار کھلکھلانے لگی۔ مجھے یوں ہنستا دیکھ کر جنزادے سردار کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ جگمگانے لگی۔ میں نے پری کو کہا کہ میری بس یہی خواہش ہے کہ میری شادی جن کے سردار کے ساتھ ہو جائے۔ میرے منہ سے ایسے الفاظ سن کر شہزادہ بہت خوش ہوا۔ اس کے جسم سے بے اختیار روشنی کی لہریں نکل کر ہر طرف پھیل گئیں۔ وادی بے حد روشن لگنے لگی، وہاں پر مزید تتلیاں منڈلانے لگیں اور وہ سب پریوں کی شکل اختیار کر گئیں۔ مجھے وہ منظر بے حد حسین لگا۔ وہاں پر اس قدر خوبصورت سکون اور اطمینانیت تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں ہنستی کھیلتی اڑ رہی تھی، وہاں پر میرے پاس اڑنے کی طاقت بھی تھی، اور فجر کی اذان سے پہلے میری آنکھ کھل گئی۔ میں اسی خواب میں کھوئی ہوئی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کاش یہ خواب کبھی نہ ٹوٹے۔ اس کے بعد میں کام پر چلی گئی۔ حویلی میں کام کر رہی تھی کہ اچانک مالکن کا بیٹا آ گیا۔ میں اس وقت اکیلی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور خباثت بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر در آئی۔ بہت خوبصورت پرسنالٹی ہونے کے باوجود بھی وہ مجھے زہر لگ رہا تھا۔ روبینہ کی بات سننے کے بعد سے تو مجھے وہ قابل نفرت لگتا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اس نے میرا دوپٹہ کھینچا تھا۔ اچانک کسی نے اسے زوردار تھپڑ مارا۔ اسے لگا کہ شاید وہ تھپڑ اسے میں نے مارا ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہونے لگا اور 3 سے 4 تھپڑ اس کے منہ پر ایک ساتھ پڑے۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو اسے میرے علاوہ اور کوئی نظر نہ آیا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہو گیا۔ میں وہاں سے بھاگ کر اپنے کوارٹر میں چلی گئی۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا، میں بہت خوفزدہ تھی۔ میرا بھی اس صورتحال سے زندگی میں پہلی بار پالا پڑا تھا کہ کسی لڑکے نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ اسے تھپڑ کس نے مارا تھا۔ یقیناً وہ وہی سردار جن تھا جس نے اسے میرے ساتھ زبردستی کرتے دیکھا تو تھپڑ مار دیا۔ میں اسی سردار جن کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس نے مجھے بچایا۔ وہ یقیناً میرا محافظ تھا، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ کے بعد وہ جنزادہ سردار مجھے کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا۔ میں اس کے خیالوں میں کھو گئی۔ اس کی دی ہوئی انگوٹھی نکال کر میں نے پہن لی۔ وہ میرے ہاتھوں پر بہت سجتی تھی۔ اسی دوران اچانک وہ میرے کمرے میں آ گیا۔ آج پہلی بار وہ میرے پاس آیا تھا، ورنہ تو میں ایک بار اس کی دنیا میں ملی تھی اور 2 بار وہ میرے خواب میں مجھے مل چکا تھا۔ اس وقت روبینہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا جہان بس رہا تھا، جیسے ساری دنیا کی محبت اس کی آنکھوں میں آ گئی ہے۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی مجھ سے اس قدر شدت سے محبت کر سکتا ہے۔ میری ایک نیکی مجھے ایک ایسے جنزادے سے ملا دے گی جو میری زندگی ہی بدل کر رکھ دے گا۔ وہ مجھ سے بولا کہ اس نے مالکن کے بیٹے کو مزید کچھ نہیں کہا۔ اگر وہ میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا تو میں اسے مار ڈالتا۔ ابھی بھی اس نے اپنے غصے پر قابو رکھا ہے، ورنہ اس کا انجام اسی کے ہاتھوں ہو جاتا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ لوگ تو حویلی کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، تو پھر اس نے کیسے میری مدد کی؟ اس نے کہا کہ میری وجہ سے اس نے اس اصول کو توڑا ہے۔ ساتھ ہی اس نے مجھے کہا کہ مالکن کا بیٹا اب دوبارہ کبھی میرے ساتھ پنگا نہیں کرے گا۔ وہ رات بڑی خوبصورت تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ باہر آسمان میں لے گیا۔ اس نے مجھے میری دنیا کی سیر کروائی۔ میں اڑتے ہوئے سب دیکھ رہی تھی۔ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ دنیا کو اس رخ سے بھی دیکھنے کا موقع ملے گا۔ بہت خوش تھی میں۔ وہ مجھے ایک مہنگے ریسٹورانٹ میں لے گیا۔ اس نے میرا حلیہ بھی جادو کی مدد سے بدل دیا، اور پھر وہ خود ایک خوبصورت انسانی شکل میں آ گیا۔ اس نے مجھے ایک ریسٹورانٹ میں بٹھایا۔ وہاں پر بہت ہی خوبصورت گیت لگے ہوئے تھے۔ میں پہلی دفعہ ایسی جگہ پر آئی تھی تو میں بہت چیزوں کو محسوس کر رہی تھی۔ وہاں پر ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بھی بس مجھے دیکھتا جا رہا تھا اور میں شرما رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی تپش مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں وہی انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ وہ مجھ سے خوبصورت الفاظ میں اپنے دل کے حال کے متعلق اظہار کر رہا تھا۔ وہ بولا، تم اس دنیا پر وہ چاند ہو جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ تمہاری قیمت کا اندازہ میری ذات سے زیادہ کسی کو بھی نہیں۔ تمہاری محبت میرے دل میں کسی آگ کی طرح جل رہی ہے جسے کوئی نہیں بجھا سکتا۔ یہ تبھی بجھے گی جس دن میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔
اس نے جب یہ الفاظ نکالے تو میں نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا اور سر کو نفی میں ہلایا اور اسے اشارہ دیا کہ وہ ایسا مت کہے۔ میرا یہ عمل بے اختیار تھا۔ جب مجھے احساس ہوا کہ میں نے اپنا ہاتھ اس کے لبوں پر رکھا ہوا ہے تو فوراً سے نیچے کیا۔ میرے انداز پر اسے بہت پیار آیا۔ میرے اندر اپنے لیے بے قراری اسے بہت بھری لگی۔ وہ بولا، اس کا مطلب آگ دونوں طرف برابر لگی ہے۔ میں جھینپ گئی۔ اس نے کھانا منگوایا۔ میں جھجکتے ہوئے کھا رہی تھی۔ مجھ سے اس کے سامنے ویسے ہی کچھ بھی کھایا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ نے ہی میرا پیٹ بھر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایک پھول میرے بالوں پر لگا دیا، مجھے میرے کمرے میں اتارا اور چلا گیا۔ روبینہ ابھی بھی کمرے میں نہیں آئی تھی اور کافی رات ہو چکی تھی۔ ویسے بھی اس کا کمرے میں نہ آنا ہی بہتر تھا، کیونکہ وہ مجھے غائب پاتی تو ضرور پوچھتی کہ میں اس وقت کہاں تھی، اور میں اسے کیا بتاتی کہ میں ایک جنزادے کے ساتھ باہر گئی تھی۔ مجھے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ مالکن کے بیٹے نے اس کے بعد کبھی میرے ساتھ ایسا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید اسے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کوئی نادیدہ چیز ہے جو میری حفاظت کر رہی ہے۔ ایک دن میں لان میں صفائی کر رہی تھی کہ اچانک میری نظر پڑی تو دور سے مجھے ایسے لگا کہ ایک لڑکا اور لڑکی کھڑے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے پاس جا کر دیکھا تو وہ روبینہ اور وہی مالکن کا بیٹا تھا، اور ان کی شکلوں سے صاف لگ رہا تھا کہ ان کے درمیان پیار محبت کی باتیں چل رہی ہیں۔ میرا دل کیا میں ہاتھ میں پکڑا جھاڑو ان کے سر پر دے ماروں۔ ان دونوں نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ میں خاموشی کے ساتھ واپس پلٹ آئی۔ رات کو میں نے روبینہ سے پوچھا کہ مالکن کے بیٹے سے وہ ابھی بھی ملتی ہے، تو کہنے لگی، ہاں میں اس سے ملتی ہوں۔ میں نے مشورہ دیا کہ وہ مالکن کے بیٹے کو کہے کہ وہ اس کے گھر رشتہ بھیجے۔ ساتھ ہی اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ کہنے لگی، میں نے کافی دفعہ کہا ہے مگر وہ ٹال دیتا ہے، کہتا ہے وہ کوئی اچھا موقع دیکھ کر تبھی بات کرے گا۔ انہی دنوں حویلی کے اندر کچھ مہمان آئے۔ میں نے نور بی بی کے منہ سے سنا تھا کہ وہ رشتہ دیکھنے آئے ہیں۔ مالکن کا صرف ایک ہی بیٹا تھا جو مجھے زہر لگتا تھا، تو یقیناً اس کے رشتے کے حوالے سے لوگ آئے تھے۔ مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ وہ روبینہ سے کبھی شادی نہیں کرے گا۔ جب روبینہ کو اس بارے میں معلوم ہونا تھا تو یقیناً اس کا دل ٹوٹ جاتا۔ مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ لڑکے کیسے خوبصورت باتوں کے جال میں لڑکیوں کو پھنسا لیتے ہیں، اور جب دل بھر جاتا ہے تو کبھی مڑ کر ان کی خبر بھی نہیں لیتے۔ وہ لوگ بھی مالکن کی طرح بے حد امیر کبیر لوگ تھے۔ مالکن لڑکی دیکھ کر پسند کر کے آ چکی تھی، اب لڑکی والے لڑکا دیکھنے آئے تھے۔ مالکن کا بیٹا بہت تیار ہو کر وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس رشتے پر رضامند ہے۔ میں نے مہمانوں کے آگے جا کر چائے کا سامان رکھا، ایک نظر مالکن کے بیٹے پر ڈالی۔ اس نے بھی میری طرف دیکھا۔ مجھے اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے نظریں دوسری طرف کر لی۔ اسے یقیناً تھپڑ یاد آ گئے ہوں گے۔ میں دل ہی دل میں اسے خوب کوس رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اس دن اچھا ہی ہوا جو اس جنزادے نے اسے تھپڑ مارے۔ یہ اسی قابل تھا، بلکہ یہ تو اس سے بھی زیادہ ڈیزرو کرتا تھا۔ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اس کا پیچھا چھوڑ دے، وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا، مگر وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہوگی۔ اگلے دن مالکن کے بیٹے نے اسے منہ بھی نہ لگایا اور کہا کہ وہ تو بس اس کے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا، وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے، اس کی شادی ہونے والی ہے اور وہ اس جیسی لو کلاس لڑکی کے ساتھ کبھی شادی نہیں کر سکتا۔ دل لگی کرنے کے لیے ایسی لڑکیاں ٹھیک رہتی ہیں۔ روبینہ سے یہ باتیں برداشت نہیں ہوئی، وہ بیمار پڑ گئی۔ میں نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ وہ کہنے لگی کہ تم ٹھیک کہتی تھی، چاہے تم عمر میں مجھ سے چھوٹی تھی مگر تمہارا تجربہ زیادہ تھا۔ دیکھو اس نے میرا کیا حال کیا، میں اس غم کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ میرا بس چلے تو میں اس دنیا سے چلی جاؤں، لیکن حرام موت کا تصور بھی ڈرا دیتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ خود کو سنبھالے۔ جب اس کی طبیعت بہتر ہوئی تو اس نے کہا کہ وہ یہاں سے چلی جائے گی کیونکہ وہ مالکن کے بیٹے کو کسی اور عورت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ اس لڑکے کی شادی سے پہلے پہلے وہ یہاں سے چلی گئی۔ میں نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا چلے جانا ہی بہتر تھا، ورنہ شاید وہ مر جاتی۔ محبت کا روگ اسے کھا رہا تھا۔ محبت بھی کیسی چیز ہے، انسان کو سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ اگر یہ یک طرفہ ہو تو انسان ساری زندگی اسی آگ میں جلتا رہتا ہے، اور اگر وہ نہ ملے تو ساری زندگی ہجر کا موسم ہی نہیں جاتا۔ وصل کی خواہش لیے انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں، میرا دم وہاں پر گھٹنے لگا۔ روبینہ کے جانے کے بعد تو بالکل بھی من نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا میں حویلی چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ ابھی مہینہ مکمل ہونے میں چند دن باقی تھے۔ میں نے شہزادے کو آواز دی۔ جنزادہ شہزادہ فوراً میری پکار پر چلا آتا تھا۔
جیسے وہ اسی انتظار میں ہو کہ میں کب اسے پکاروں اور وہ میرے پاس آ جائے۔ وہ بہت خوش اور مسرور دکھائی دے رہا تھا کہ میں نے اسے یاد کیا ہے۔ اس نے بہت محبت سے میری پکار کا جواب دیا۔ میں نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے گھر والوں کو میرا فیصلہ بالکل بھی پسند نہیں آئے گا، لیکن میرا فیصلہ اٹل تھا کہ گھر جاتے ہی میں جنزادے کو کہوں گی کہ وہ اپنا رشتہ میرے گھر بھیجے اور ہر ماہ میرے بہن بھائیوں کو اور گھر والوں کو پیسے دے دیا کرے۔ اس طرح وہ لوگ میری شادی کرنے پر راضی ہو جائیں گے۔ حویلی میں اب تو ملازمین کی ضرورت تھی کیونکہ شادی والا گھر تھا اور وہ لوگ شادیوں پر بہت زیادہ فنکشن کرتے تھے اور بہت زیادہ پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا تھا۔ دکھاوا کرنے کے لیے لوگ بے حد پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جو ہی انہیں کسی غریب کی مدد کرنے کو کہا جائے تو ان کی نام نہاد مجبوریاں آڑے آ جاتی ہیں کیونکہ ان کے دل بخیل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اسراف اور دل کی کنجوسی بالکل بھی نہیں پسند۔ ہمارا دین میانہ روی کو پسند کرتا ہے۔ جب بھی مالکن کو میں نے کہا کہ مجھے اس مہینے کی تنخواہ دے دی جائے کیونکہ میں کام چھوڑنے جا رہی ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں شادی کے بعد چلی جاؤں، ابھی انہیں ملازمین کی ضرورت ہے، لیکن میں نے انکار کر دیا کہ میں اب مزید کام نہیں کر سکتی۔ انہوں نے مجھ سے وجہ بھی پوچھی کہ کیا مجھے یہاں پر کوئی مسئلہ ہے، اگر ایسی بات ہے تو میں ان سے شیئر کر سکتی ہوں، لیکن میں انہی کے بیٹے کی بات ان کے سامنے نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ یہ کبھی برداشت نہ کرتی کہ ایک ملازمہ ان کے بیٹے کے بارے میں ایسی بات کر رہی ہے۔ ویسے بھی میری اتنی اوقات نہیں تھی کہ میں اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ پنگے کرتی، اور جنزادے کو میں ان کاموں میں انوالو نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ شادی کر کے گھر بسانا تھا۔ انہیں میرے لہجے سے معلوم ہو گیا کہ میں اب یہاں پر نہیں رکوں گی، اس لیے انہوں نے مزید مجھے مجبور کرنا مناسب نہ سمجھا، مجھے تنخواہ دی اور رخصت کر دیا۔ جنزادے نے مجھے میرے گھر کے باہر اتار دیا اور میں نے اسے کہا کہ وہ جلد ہی رشتہ بھیجے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا اور غائب ہو گیا۔ جب میں اپنے گھر کے اندر گئی تو سب لوگ کافی خوش ہوئے کیونکہ انہیں لگا کہ میں ان سے ملنے آئی ہوں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ میں نوکری چھوڑ کر یہاں پر آ گئی ہوں۔ میں نے آتے ساتھ ہی ان کے کانوں پر بم پھوڑنے کا ارادہ بدل دیا۔ ایسا سنتے ہی ان سب نے غصے میں آ جانا تھا، اسی لیے میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ 2 سے 3 دن گزرنے کے بعد جب میں واپس نہ گئی تو اماں کو شک پڑنے لگا کہ میں گئی کیوں نہیں۔ میں نے اماں کو کہہ دیا کہ میں نوکری چھوڑ آئی ہوں۔ اماں کا واویلا شروع ہو گیا۔ میں بہت زیادہ چڑ گئی۔ میں نے اماں کو کہا کہ وہ واویلا مت کرے، جلد ہی انہیں ایک اور خوشخبری ملنے والی ہے۔ میری بات سنتے ہی اماں ایک دم چپ کر گئیں اور پوچھنے لگیں کہ کون سی خوشخبری ہماری منتظر ہے۔ میں نے اماں کو کہا کہ مجھے ایک لڑکا پسند ہے، وہ جلد ہی ہمارے گھر رشتہ لینے آئے گا، آپ لوگ ہاں ہی کیجیے گا، اور ویسے بھی ہر مہینے آپ کو وہ پیسے دیا کرے گا۔ اماں کہنے لگیں اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ اپنے وعدے پر پورا اترے گا؟ اماں کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ انہیں اس بات کی فکر نہیں تھی کہ بیٹی کی شادی جہاں ہو رہی ہے وہ لڑکا کیسا ہے، بلکہ پیسوں کی فکر تھی بس۔ میں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ میں نے پورے گھر والوں کو یہ بات بتا دی۔ 3-4 دفعہ میں نے اس جنزادے سردار کو بلایا لیکن وہ نہ آیا۔ اس کی دی ہوئی انگوٹھی میں نے ہر وقت پہنی ہوتی تھی۔ اس انگوٹھی کو پہن کر مجھے ایسا لگتا جیسے وہ میرے آس پاس ہی ہے۔ پھر ایک دن اچانک وہ خود ہی آ گیا اور اس نے آتے ہی مجھ سے معافی مانگی کہ وہ مصروف تھا، کچھ ضروری کاموں کی وجہ سے وہ میری پکار کا جواب نہیں دے پایا۔ مجھے تو اسے اپنے سامنے پا کر ہی بے حد خوشی تھی، باقی ساری باتیں میں بھول گئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ کب اپنے ماں باپ کو میرے گھر بھیج رہا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ کل ہی آ جائیں گے، لیکن ساتھ ہی اس نے مجھ سے یہ سوال بھی پوچھا کہ میرے گھر والوں کو ان کے جنزادہ ہونے کی حقیقت بتانی چاہیے یا نہیں۔ میں نے کہا کہ انہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہونا چاہیے، وہ سب انسانی شکل میں ہی سامنے آئیں گے۔ وہ وعدہ کر کے چلا گیا۔ اگلے دن میں نے اماں کو کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کل کچھ مہمان آئیں تو ان کے لیے اچھا سا انتظام کر لیں۔ اماں کو بہت زیادہ خدشات تھے کہ نہ جانے وہ لوگ اپنا وعدہ پورا کریں گے یا نہیں۔ میں نے اماں کے ساتھ کوئی بحث کرنا مناسب نہ سمجھا، نہ ہی میرے اندر اتنی سکت تھی کہ میں ان سے مزید کوئی بات کہتی۔ اگلا پورا دن میرا ان کا انتظار کرتے ہی گزر گیا اور وہ لوگ شام کو ہمارے گھر پہنچ گئے۔ وہ ایک گاڑی میں ہمارے گھر تشریف لائے تھے۔ ان کے حلیے بھی بہت بہترین تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ امیر کبیر ہوں۔ جنزادے نے مجھے بھی ان کے سامنے پہننے کے لیے اچھا سا لباس دے دیا تھا۔ گھر والوں کے سامنے میں نے یہی بہانہ لگا دیا کہ یہ مجھے حویلی والوں نے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا اچھا لباس مجھ پر اس قدر جچے گا۔ میری اپنی ہی نگاہیں میرے وجود سے نہیں ہٹ پا رہی تھیں۔ میری اماں بھی میری بلائیں لینے لگیں۔ سب میری بہت تعریف کر رہے تھے۔
بے شک انسان کے پاس اگر پیسہ ہو اور وہ بہترین لباس پہنے تو بے حد حسین ترین لگتا ہے۔ قبول صورت لوگ بھی اچھے کپڑے پہن لے تو وہ بھی پیارے ہی لگتے ہیں۔ اس کے گھر والے ہمارے گھر والوں کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آئے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ شادی کے بعد بھی وہ میرے گھر والوں کی مدد کریں گے۔ جب تک انہوں نے شادی کی تاریخ نہ لی وہ لوگ وہاں سے نہ ہلے۔ اماں اور ابا ان سے بہت متاثر ہو گئے تھے۔ ان کی شخصیت کے زیر اثر انہوں نے فوراً ہی ان کی بات مان لی۔ اگلے جمعے میرا نکاح رکھ دیا گیا۔ شادی بہت سادگی سے طے پائی تھی۔ شادی کا جوڑا بھی میرے سسرال والوں کی طرف سے آنا تھا۔ انہوں نے بہت ہی خوبصورت لباس بھجوا دیا۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ دلہن بن کر میں بہت حسین و جمیل لگ رہی تھی۔ میرے میک اپ کا انتظام بھی میرے سسرال والوں نے ہی کیا تھا۔ انہوں نے کسی قسم کا بوجھ میرے گھر والوں پر نہ ڈالا، بلکہ الٹا انہیں پیسے دیے تھے۔ جو تھوڑے بہت انتظامات میرے گھر والوں نے کیے تھے وہ سب بھی میرے سسرال والوں نے ہی دیا تھا۔ انہوں نے اضافی پیسے انہیں دیے تھے۔ شادی کے سارے اخراجات مکمل ہونے کے باوجود بھی کافی زیادہ پیسے بچ گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں بارات بھی آ گئی۔ میرا نکاح پڑھا دیا گیا۔ ہر طرف مبارکباد کی صدائیں گونجنے لگیں۔ یہ میری زندگی کا بہت اہم دن تھا۔ میری تو خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میرے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ یہی حال جنزادے سردار کا بھی تھا۔ وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ مجھے رخصت کر دیا گیا۔ وہ لوگ مجھے جنات کی دنیا میں لے آئے۔ وہاں پر میرا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ ہر طرف پھولوں کی روش تھی۔ جنزادے نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور وہ مجھے لے کر محل کے اندر چلا گیا۔ وہاں پر ہمارا کمرہ بہت ہی خوبصورت سجا ہوا تھا۔ ہر طرف کینڈلز بھی لگی ہوئی تھیں اور ان سے بہت پیاری خوشبو اٹھ رہی تھی۔ پھولوں کی مسحری اس قدر خوبصورت تھی کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ بہت ہی نایاب قسم کے پھول تھے جو انسانی دنیا میں نہیں پائے جاتے تھے۔ بہت ہی خوابناک ماحول تھا۔ اس نے مجھے ایک بہت ہی قیمتی ہیروں کا ہار میرے گلے میں پہنایا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بنا ہی میرے لیے ہو۔ اس کی نظریں ہی مجھ سے ہٹ نہیں پا رہی تھیں۔ وہ بس مجھے دیکھتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پا کر بے حد خوش تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھے اس دنیا میں ہی جنت مل گئی ہو۔ میری چھوٹی سی نیکی نے آج مجھے اس مقام پر پہنچا دیا۔ یہ وہ زندگی تھی جو میں صرف اپنی خیالی دنیا کے اندر ہی دیکھ سکتی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، ہم لوگوں کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور خاص طور پر اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کے لیے ہر دم تیار رہنا چاہیے۔ ایک جنزادے پر کیا گیا احسان میری زندگی کو مکمل طور پر بدل گیا۔ اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا ہوئی اور آج میں یہاں کھڑی تھی۔ مجھے تو جن انسانوں سے زیادہ ہی اچھے لگے تھے۔ میں نے انسانوں کا ظلم سہا تھا۔ ایک جنزادے نے میری زندگی کو آسانیوں سے بھر دیا۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق ہر مہینے میرے گھر والوں کو خرچہ بھیجا۔ وہ بھی بہت خوش تھے۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے کہ اچانک دوبارہ وہی پرندے محل کے اوپر آ گئے جو میں نے خواب میں دیکھے تھے۔ میں نے جنزادے سردار سے کہا کہ یہ پرندے یہاں پر کیوں حملہ آور ہوتے ہیں؟ اس نے مجھے بتایا کہ جنات کی بہت زیادہ قسمیں ہوتی ہیں اور ان کے بہت زیادہ قبائل ہوتے ہیں۔ ہر قبیلے کا ایک الگ سردار ہوتا ہے۔ میں جس قبیلے کا سردار ہوں یہ جنات کی اور قسم ہے۔ ہماری لڑائی دوسرے قبیلے کے سردار سے ہو گئی تھی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہم لوگوں میں کرنا چاہتے تھے، لیکن میں تیار نہیں تھا۔ مجھے وہ کبھی بھی پسند نہیں تھی۔ میرے دل کو تو بس تم ہی بھاتی تھی۔ میرے انکار کرنے پر وہ لوگ غصے میں آ گئے۔ ویسے بھی جنات میں بھی اپنی ہی قسم کے جنات میں شادی کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن ان کا قبیلہ بہت بدنام قبیلہ ہے۔ وہ لوگ ہر کسی سے دشمنیاں مول لے لیتے تھے۔ میرے والدین کو ایسی جگہ پر ویسے ہی شادی کرنا پسند نہیں جو بہت زیادہ خون خرابہ اور فساد کرنے والے جنات ہوں۔ میرا انکار سنتے ہی وہ لوگ غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنے دل میں بغض پال لیا۔ وہ لوگ ہماری جان ہی نہیں چھوڑ رہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ لوگ حملہ کرتے ہیں، اور اب انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ میں نے ایک انسان سے شادی کی ہے تو وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے، جبکہ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ میں تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دے سکتا۔ تم میں میری جان بستی ہے۔ تمہیں کھونے کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل بند ہونے لگتا ہے، لیکن میں نے بھی اب سوچ لیا ہے۔ میں جنات کے تمام قبیلوں کے سرداروں کو جمع کروں گا اور ان کے سامنے سارا معاملہ رکھوں گا۔ وہ ان کے خلاف ضرور کوئی ایکشن لیں گے۔ جب زیادہ قبیلوں کے سردار میرا ساتھ دیں گے تو پھر اسے باقیوں کی بات بھی ماننی ہوگی، کیونکہ بات نہ ماننے کی صورت میں وہ سخت سزا کے حقدار ٹھہریں گے، کیونکہ وہ اتنے زیادہ جنات کے ساتھ مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ آخر میں شکست انہی کی ہوگی۔ اگر وہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بات مانیں گے تو انہی کا فائدہ ہوگا۔ یہ سنتے ہی میرا منہ بن گیا۔ اس کا مطلب کہ مصائب یہاں پر بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود تھے۔
جنزادے سردار نے میرا منہ بنتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، تم پریشان مت ہو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس اپنے اور میرے بارے میں سوچا کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ اس کی بات پر میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما اور محل سے باہر نکل آئے۔ وہ مجھے اپنی وادی دکھانے کے لیے باہر لے آیا۔ ان کی وادی بڑی ہی خوبصورت وادی تھی، اس کا کچھ حصہ تو میں دیکھ چکی تھی، لیکن اس بار وہ مجھے جہاں لے کر گیا وہاں بہت ہی قیمتی ہیرے لگے ہوئے تھے۔ ان کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ میں سوچنے لگی کہ اگر انسان یہاں پر آ جائے تو وہ تو ہر چیز کو بیچنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ اس سے نفع حاصل کر سکیں، جبکہ جنات کو ان چیزوں کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ ابھی تک میرے جتنے بھی دن یہاں پر گزرے تھے وہ بہترین تھے۔ یقیناً میرا خواب پورا ہو گیا تھا۔ مجھے یہاں پر کوئی کام نہیں کرنا پڑتا تھا، بلکہ میرے لیے جنات ملازمین کی ایک فوج تھی جو میری ایک پکار پر آ کھڑی ہوتی۔ میں اللہ کا بہت شکر ادا کر رہی تھی کہ اس نے میری زندگی کو ایک دم تبدیل کر دیا، مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان پر لا بٹھایا۔ میں اس قابل تو نہیں تھی، لیکن میرے رب کی بے کرار رحمت ہر ایک پر برستی ہے۔ میں اپنی آنے والی زندگی کے لیے بھی بہت اچھا گمان رکھ رہی تھی۔ کبھی کبھار مجھے روبینہ کی یاد آتی تو اس کے لیے میرے دل سے یہی دعا نکلتی تھی کہ اللہ اسے ایک بہترین ہم سفر سے نوازے جو اس کی قدر کرے، جو اس کی روح سے محبت کرے، جسے اس کے ظاہری حسن سے کوئی لینا دینا نہ ہو، بلکہ وہ اس کے باطن سے محبت کرے۔